بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ہم مسلمانوں کو کہا گیا تھا عشاء کے بعد کوئی مجلس نہ ہو، عشاء کے بعد فوری سو جاؤ۔ یقیناً قوموں کا عروج و زوال بھی اسی عمل میں پوشیدہ ہے۔ بہادر شاہ ظفر کے سارے شہزادوں کے سر قلم کر کے اس کے سامنے کیوں پیش کیے گئے؟ قبر کے لیے زمین کی جگہ کیوں نہ ملی؟ آج بھی اس کی نسل کے بچے کچے لوگ بھیک مانگتے پھرتے ہیں۔ کیوں؟ پڑھے اور اپنی نسل کو بھی بتائے تباہی نمبر 1۔ تباہی ایک دن میں نہیں آ جاتی۔ صبح تاخیر سے بیدار ہونے والے افراد طرز تحریر کو غور سے پڑھے۔ زمانہ 1850 کے لگ بھگ کا ہے، مقام دلی ہے، وقت صبح کے 3:30 بجے کا ہے۔ سول لائن میں بیگل بج اٹھا ہے۔ 50 سالہ کپتان رابرٹ اور 18 سالہ لیفٹیننٹ ہنری دونوں ڈرل کے لیے جاگ گئے ہیں۔ 2 گھنٹے بعد طلوع آفتاب کے وقت انگریز سویلین بھی بیدار ہو کر ورزش کر رہے ہیں۔ انگریز عورتیں گھڑ سواری کو نکل گئی ہیں۔ 7 بجے انگریز مجسٹریٹ دفتروں میں اپنی اپنی کرسیوں پر بیٹھ چکے ہیں۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کے سفیر سر تھامس میٹکالف دوپہر تک کام کا اکثر حصہ ختم کر چکا ہے۔ کوتوالی اور شاہی دربار کے خطوں کا جواب دیا جا چکا ہے۔ بہادر شاہ ظفر کے تازہ ترین حالات کا تجزیہ آگرہ اور کلکتہ بھیج دیا گیا ہے۔ دن کے 1 بجے سر میٹکالف بگی پر سوار ہو کر وقفہ کرنے کے لیے گھر کی طرف چل پڑا ہے۔ یہ ہے وہ وقت جب لال قلعہ کی شاہی محل میں صبح کی چہل پہل شروع ہو رہی ہے۔ ظل الہی کے محل میں صبح صادق کے وقت مشاعرہ ختم ہوا تھا، جس کے بعد ظل الہی اور عمائدین خوابگاہوں کو گئے تھے۔ اس حقیقت کا دستاویزی ثبوت موجود ہے کہ لال قلعہ میں ناشتے کا وقت اور دہلی کے برطانوی حصے میں دوپہر کے لنچ کا وقت ایک ہی تھا۔ 2000 سے زائد شہزادوں کا بٹیر بازی، مرغ بازی، کبوتر بازی اور مینڈوں کی لڑائی کا وقت بھی وہی تھا۔ اب 100 سال یا 150 سال پیچھے چلتے ہیں۔ برطانیہ سے نوجوان انگریز کلکتہ، بگلی اور مدراس کی بندرگاہوں پر اترتے ہیں۔ برسات کا موسم ہے، مچھر ہے اور پانی ہے۔ ملیریا سے اوسط 2 انگریز روزانہ مرتے ہیں، لیکن ایک شخص بھی اس مرگ آباد سے واپس نہیں جاتا۔ لارڈ کلائیو پیرول گھوڑے کی پیٹھ پر سوار رہتا ہے۔ اب 2020 میں آتے ہیں۔ 95% سے زیادہ امریکی رات کا کھانا 7 بجے تک کھا لیتے ہیں، 8 بجے تک بستر میں سوئے ہوتے ہیں اور صبح 5 بجے سے پہلے بیدار ہو جاتے ہیں۔ بڑے سے بڑا ڈاکٹر 6 بجے صبح ہسپتال میں موجود ہوتا ہے۔ پورے یورپ، امریکہ، جاپان، آسٹریلیا اور سنگاپور میں کوئی دفتر، کارخانہ، ادارہ، ہسپتال ایسا نہیں جہاں اگر ڈیوٹی کا وقت 9 بجے ہے تو لوگ 9:30 بجے آئے۔ آج کل چین دنیا کی دوسری بڑی طاقت بن چکی ہے۔ پوری قوم صبح 6 سے 7 بجے ناشتہ اور دوپہر 11:30 بجے لنچ اور شام 7 بجے تک ڈنر کر چکی ہوتی ہے۔ اللہ کی سنت کسی کے لیے نہیں بدلتی۔ اس کا کوئی رشتہ دار نہیں، نہ اس نے کسی کو جنا نہ کسی نے اس کو جنا۔ جو محنت کرے گا تو وہ کامیاب ہوگا۔ عیسائی ورکر تھامسن میٹکالف 7 بجے دفتر پہنچ جائے گا تو دن کے 1 بجے تولیہ بردار کنیزوں سے چہرہ صاف کروانے والا بہادر شاہ ظفر مسلمان بادشاہ ہی کیوں نہ ہو ناکام رہے گا۔ بدر میں فرشتے نصرت کے لیے اتارے گئے تھے، لیکن اس سے پہلے مسلمان پانی کے چشموں پر قبضہ کر چکے تھے، جو آسان کام نہیں تھا، اور خدا کے محبوب علیہ السلام رات بھر یا تو پالیسی بناتے رہے یا سجدے میں پڑے رہے تھے۔ حیرت ہے ان حاطب اللیل دانشوروں پر جو یہ کہہ کر قوم کو مزید افیون کھلا رہے ہیں کہ پاکستان 27ویں رمضان کو بنا تھا، کوئی اس کا بال بیکا نہیں کر سکتا۔ کیا سلطنت خداداد پاکستان اللہ کی رشتہ دار تھی؟ اور کیا سلطنت خداداد میسور اللہ کی دشمن تھی؟ ٹیپو سلطان کی سلطنت، جس ملک کے ووٹر ذہنی غلام ہو، پیر غنڈے ہو، مولوی منافق ہو، ڈاکٹر بے ایمان ہو، سیاستدان اور پولیس ڈاکو ہو، کچہری بیٹھک ہو، ججز بے اعتبار ہو، لکھاری خوشامدی ہو، اداکار بانڈ ہو، ٹی وی چینل پر مسخرے ہو، تاجر بے ایمان اور سود خور ہو، دکاندار چور ہو، عوام بے کرام ہو، اور جہاں 3 سال کی بچی سے 50 سال تک کی عورت ہو،
کہ ریپ عام ہو اور مجرموں کو سیاسی دباؤ میں آ کر چھوڑ دیا جائے۔ اسلام آباد مرکزی حکومت کے دفاتر ہے یا صوبوں کے دفاتر یا نیم سرکاری ادارے، ہر جگہ لال قلعے کی طرز زندگی کا دورہ ہے۔ کتنے وزیر، کتنے سیکرٹری، کتنے انجینئر، کتنے ڈاکٹر، کتنے پولیس افسر، کتنے ڈی سی، کتنے کلرک 8 بجے ڈیوٹی پر موجود ہوتے ہیں۔ کیا اس قوم کو تباہ و برباد ہونے سے دنیا کی کوئی قوم بچا سکتی ہے، جس میں کسی کو تو اس لیے مسند پر نہیں بٹھایا جا سکتا کہ وہ دوپہر سے پہلے اٹھتا ہی نہیں، اور کوئی اس پر فخر کرتا ہے کہ وہ دوپہر کو اٹھتا ہے لیکن سپہر تک ریموٹ کنٹرول کھلونوں سے دل بہلاتا ہے، جبکہ کچھ کو اس بات پر فخر ہے کہ وہ دوپہر کے 3 بجے اٹھتے ہیں۔ کیا اس معاشرے کی اخلاقی پستی کی کوئی حد باقی ہے؟ جو بھی کام آپ دوپہر کو زوال کے وقت شروع کریں گے وہ زوال ہی کی طرف جائے گا۔ کبھی کبھی اس میں برکت اور ترقی نہیں ہوگی، اور یہ مت سوچا کرے کہ میں صبح اٹھ کر کام پر جاؤں گا تو اس وقت لوگ سو رہے ہوں گے، میرے پاس گاہک کدھر سے آئے گا؟ گاہک اور رزق اللہ رب العزت بیچتے ہیں۔ وطن عزیز کی بقا اور ترقی کی خاطر اس پبلک ویلفیئر میسج کو اپنے حلقہ احباب کے گروپس میں ضرور پھیلائیں۔